کی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور خاص طور پہ ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ مختلف انبیاء کا تذکرہ مختلف صورتوں میں آیا ہے، لیکن پہلے بھی جب ابراہیم علیہ السلام کے نام پر سورت جو آئی تھی اس میں بھی یہی بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس میں جامع دعا تھی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام اس نبی کے نام پر رکھا۔ تو یہاں بھی چونکہ ویسے تو انبیاء کا تذکرہ مختلف صورتوں میں آیا ہے، لیکن سورہ انبیاء بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور وہ بڑی جامع دعائیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس میں ایک اور اصول بیان فرمایا، کہا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا یا پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، لَفَسَدَتَا، تو یہ زمین و آسمان کا سارا نظام خراب ہو جاتا، کیونکہ اگر دو الہ ہوں تو ایک کہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ کرنا ہے، دونوں کا آپس میں اتفاق ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک کہے گا کہ میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہے گا نہیں برسانی، ایک کہے گا یہ مسئلہ ہے، دوسرا کہے گا یہ مسئلہ ہے، تو زمین و آسمان کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ تو اگر پورے کا پورا نظام پورے کا پورے ٹائم پہ چل رہا ہے، ہر چیز منظم طریقے سے چل رہی ہے، تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ تو یہ اصول اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ بڑا معروف واقعہ جو کہ بتوں کے ساتھ ان کا پیش آیا، بتوں کو انہوں نے مسمار کرنے کے بعد جو قوم نے ان کو جلانے کا جو ہے نا وہ کہا، اور قوم نے وہ سارا جو پروپیگنڈا بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ معروف واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ اتنے سال بیمار رہنے کے بعد جب انہوں نے دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی تو ہم نے ان سے اس تکلیف کو دور کر دیا۔ آج بھی یہ دعا بڑی جامع دعا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، سارا لا علاج والا مسئلہ شروع ہو چکا ہے، تو پھر اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس بندے کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین سے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات اسم اعظم کہلاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے اسم اعظم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ تو یہ اسم اعظم ہے۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے آیت کریمہ جریہ والی نا بڑی بھاری ہے، بڑی وزنی، یہ نہ پڑھیا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے یہاں شروع ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی بھاری کوئی وزنی والی گل نہیں۔ یہی تو بہترین دعا ہے، یہ کلمات ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دعا میں یہ کلمات پڑھنے چاہیے لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، سبحانک تیری ہی تعریف ہے، انی کنت من الظالمین میں تو ظالموں میں سے، میں تو کمزور ہوں، میں تو گنہگار ہوں۔ انسان اب اس دعا میں اپنے آپ کو ایک کمزور اور ناتواں ثابت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ دعا بڑی بہترین دعا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو مصیبت سے غم سے نجات دے دی۔ تو آج بھی جو انسان مصیبتوں کا پریشان ہے، پریشانیاں اس کو بہت زیادہ ہیں، تکلیفیں مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد ان بیماریوں سے ان مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ وزکریا اذ نادى ربہ، آگے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بڑھاپے کی عمر میں اپنے رب کو پکار رہے ہیں کہ رب اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا اور مجھے بہترین
تو وارث بنانے والا ہے اور مجھے وارث عطا فرما۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں ان کلمات کے ساتھ جب زکریا نے دعا کی، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، جو بے اولاد لوگ ہیں ان کے لیے یہ دعا بڑی بہترین ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا بھی قبول کی اور ہم نے ان کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جس کا نام بھی اللہ رب العالمین نے خود رکھا یحییٰ، اور اس کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا اور نیک اور صالح تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کلمات اس وجہ سے اللہ نے نازل کیے کہ انبیاء نے جن کلمات کے ساتھ دعائیں کی ہیں تم بھی ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا بھی قبول کرے گا۔ تو یہ کلمات اس وجہ سے تو قرآن پاک سے یہ کلمات یاد کریں، 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں یہ ساری دعائیں موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ سورہ حج ہے، سورہ حج مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس کے اندر بھی بہت سارے احکام ہیں، حج کے مسائل ہیں، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ حج رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ رب العالمین نے کچھ قربانی کے مسائل بھی بیان کیے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، آج تم قربانی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، جانور ذبح کرتے ہو تو یہ نہ سوچا کرو یہ جانور تم نے اللہ کے لیے ذبح کر کے اللہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا اس جانور کا خون پہنچا ہے اور نہ ہی اس کا گوشت پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پہنچا، نہ اللہ کو ضرورت ہے، سارا کچھ تم نے خود ہی کیا ہے، خود ہی کھایا ہے، خود ہی بانٹا، سارا کچھ تم نے خود کیا۔ لیکن وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تمہارا جو تقویٰ ہے نا وہ پہنچا ہے، تمہاری جو نیت ہے وہ پہنچی ہے۔ تمہاری نیت کیسی ہے، خالص ہے یا نہیں؟ اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ میں اتنا مہنگا جانور قربان کر رہا ہوں، لوگ کہیں گے واہ جی واہ بڑی اچھی قربانی کی تھی، تو پھر یہ تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم نے بڑا اچھا جانور جو قربان کرنے کی نیت یہ رکھی تھی کہ میں اپنے رب کی راہ میں اچھا جانور قربان کروں تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھی چیز جو ہے وہ صدقہ ہونی چاہیے، خیرات ہونی چاہیے، تو اس تقوی کو، اس نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور اس نیت اور تقوی کے ساتھ اگر مہنگا جانور نہ بھی ہو، انسان کے ساتھ کے ساتھ ایک چھوٹا سا جانور ہو اور اتنا مہنگا نہ بھی ہو وہ بھی قربان کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قابل قبول فرماتا ہے اور انسان کی قربانی کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ تو یہ اصل چیز یہ تقویٰ ہے، اس میں وہ جانور والی بات نہیں ہے کہ جانور جو ہے نا وہ بڑا جناب وہ موٹا تازہ ہو اور جناب بڑا مہنگا ترین جانور ہو، انسان کی جتنی استطاعت ہے اتنا کرے، لیکن مسئلہ اصل یہ ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی، کہا اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو، اور غور سے سنو وہ مثال کون سی ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی چھوٹی سی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ یہ بھی نہیں بنا سکتے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں پھر بھی وہ ایک چھوٹی سی مکھی بنا نہیں سکتے۔ اچھا مکھی تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، پوری کی پوری انسانیت کے سارے پیر ولی بزرگ بابے اکٹھے کر لو، سارے معبود اکٹھے کر لو، تمہارا کھانا تم کھا رہے ہو، تمہارے کھانے میں سے مکھی جو چھوٹا سا لقمہ لے کے جاتی ہے اس لقمے کو واپس لے کے دکھاؤ، کیا وہ چھوٹا سا ذرہ مکھی کے منہ سے واپس لا سکتے ہو؟ ان سارے اپنے معبودان باطلہ سے کہو کہ مکھی کے منہ سے وہ چھوٹا سا ذرہ نکال کے دکھائے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور کہا ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو دعائیں کرنے والے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی انظر حالنا واسمع قالنا، یہ سارے دعائیں کرنے والے بھی کمزور ہیں، اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بیچارے کمزور ہیں، ان کے پاس بھی کچھ نہیں، ضعف الطالب والمطلوب۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے یہ کہا ما قدر اللہ حق قدرہ، ان بے وقوفوں نے، جاہلوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا، اللہ کی شان کو نہیں پہچانا، عزت کو نہیں پہچانا، اللہ کا ادب نہیں کیا۔ کل ہی جمعے میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ مجھے ایمان سے بتائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہمارا معاشرے میں سے ہر مسلمان اس کا خون کھولتا کہ نہیں کھولتا؟ فوری ہماری زبان سے بے اختیار کے الفاظ نکلتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، یہ نکلتے ہیں نا، اور یہ نکلنے بھی چاہیے، حقیقت ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جب مسلمان بڑے ثواب سمجھ کے
ثواب کی نیت سے اللہ کی گستاخی کریں، اس کے بارے میں ہمارے نہ پاکستان میں قانون ہے نہ معاشرے میں کوئی قانون ہے کہ اللہ کی گستاخی کرنے والے کی کیا سزا ہے۔ کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اصول، کوئی کلیہ ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ کی گستاخ کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ وہ قوال جس کو ہم کہتے ہیں یہ آوازوں کی دنیا کا بادشاہ ہے جی، وہ اپنے رب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ کہ تم ایک گورکھ دندہ، نعوذ باللہ۔ اپنے رب کے بارے میں یہ الفاظ بولے اور مسلمان صبح صبح اپنے کاروبار پہ، دکان پہ اس قوالی کو ثواب کی نیت سے لگائے، برکت کی نیت سے لگا کے سنے اور کہے کہ اس قوالی سے میرے کاروبار میں برکت آئے گی، یہ وہ مسلمان ہے جو کہتا ہے گستاخی رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، لیکن جب اللہ کی گستاخی ہوتی ہے تو اس کو ثواب کی نیت سے سن رہا ہوتا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری ہی، ان جاہلوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس نے قدر کرنے کا حق تھا۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں اللہ کا ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ کو جس طرح ہمارے سامنے پیش کیا گیا نا کہ جو مرضی کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی گرفت بھی کرنے والا ہے، اگر تم اس کی قدر نہیں کرو گے تو وہ عذاب بھی دینے والا ہے۔ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام جبار بھی بیان کیا اور وہ قرآن پاک میں ہے، ذو انتقام بھی بیان کیا ہے اور وہ قرآن پاک میں ہے۔ اگر ہم اللہ کی قدر نہیں کریں گے تو ہمارا حال بھی ان کے ساتھ ہی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی عزت، احترام، ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔